دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو لیاقت علی کا سلام قبول ہے۔ مجھے اس ویڈیو میں ہنسی تھوڑی بہت اس لیے آ رہی ہے کہ ذرا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ تقریباً 4.5 لاکھ روپے تولہ، یعنی ایک تولہ سونا 5.5 لاکھ روپے کا ہے۔ اور ہم جو ہے نا، ویسے تو ابھی تو حکومت پاکستان میں عدالتوں نے یہ چیز بند کر دی ہے، شرائط لگانا کو غیر قانونی قرار دیا۔ پہلے ہم کرتے تھے، بلکہ اب بھی کریں گے، اس کے بعد بھی کریں گے، کیونکہ ہمیں جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں۔ تو حق مہر 4-5 لاکھ لکھ لو، زیور 4 تولے لکھ لو، اور گھر 2 لکھ لو۔ یعنی یہ بس ہم وہ رواج کو فالو کر رہے ہیں نا۔ اور اسلام اس لیے ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، سچ کہوں تو ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا میرا رب بھی، کیونکہ ہم ہر چیز میں رواج لا رہے ہیں۔ میلاد میں نے دیکھا پیسے لوگوں پر پھینک رہے ہیں، میلاد میں۔ نعت خوانی میں چھوٹا بڑا بھی ہو رہا ہے، اس پہ ہم الگ ویڈیو بنائیں گے۔ ویسے ٹاپک سے میں ہٹنا نہیں چاہتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شادی بیاہ اور مہنگائی اور بچوں کی شادیاں اور یہ چیزیں، یعنی کہ ہم جو ہے نا شادی اب ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کسی گھر جانا پڑے گا اور رشتہ مانگنا پڑے گا، کیونکہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے 3-4 بچی ہے۔ پہلے تو وہ کافی لوگ بولے کہ یار بس کوئی رشتہ آ جائے، کوئی اچھا سا رشتہ آ جائے، اور بس میری بیٹیوں کی عزت سے شادی ہو جائے، بڑی بات ہے۔ لیکن جب کوئی رشتہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں یار 2 تولے یا 1 تولہ 3 تولے سونا، اور یہ اگر آپ کہو گے کہ بھائی میں شادی کر سکتا ہوں، بچے کی شادی کرانی ہے، اور بس تو بھی غریب تو میں بھی غریب، وہ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ پتہ ہے ہم کیوں خوار ہیں؟ ہمیں لوگوں کی پرواہ ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی تیرے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، تو ایک کی شادی اللہ کے فضل سے کرا لے، مناسب سی بات بوت کر کے، مکا کر کے، کوئی طریقہ کار اپنا کر، قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ اب تو لوگوں کو دکھانے کے لیے 5 تولے سونا اس سے لکھوا رہے، تو اس نے تو پیچھے ہٹنا ہی ہٹنا۔ اور اگر تو ریکوائرمنٹس کر رہے تو وہ کہہ رہے وہ بھی ریکوائرمنٹس کرے گا، بھائی فرنیچر تو کرے گا، یہ چیزیں تو بنائے گا، وہ چیز تو بنائے گا۔ تو وہ 2-4-6 لاکھ روپے کی شادی ٹھیک ٹھاک 25 لاکھ تک کم کر لے، کوئی 18 لاکھ 15 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی لڑکی کا دماغ الگ گرم، معاشرہ ایسا ہے نا، لڑکی کا دماغ الگ گرم، لڑکے کا دماغ الگ گرم، کامیاب ہوتی ہے نہ ہوتی ہے کوئی ضمانت نہیں، لیکن چیزیں ہم نے ایسی گرما گرم جو ہے نا لکھوانی ہے کہ بالکل جی۔ اچھا، اکثر ہم جاتے ہیں نکاح کے لیے مسجد، ابھی مسجد کا ہی احترام کر لے بھائی، نکاح کے لیے مقدس جگہ پہ جا رہے ہو تو کوئی ڈنکا ہی لکھوا دے، مگر نہیں، کڑکھانا ہے بس رسم کے رواج کے پیچھے۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے، جمعے کی نماز کے بعد ایک ایک قوم کی بات کر لیتے ہیں، قوم نہ 4-6 تولے سونا لکھیں گے، وہ آرٹیفیشنل میں ہی شادی ہوگی، اور 2 دن پہلے ڈھولک رکھی جائے گی، وہ بھی اگر زنانیوں کے زور ہوتا ہے تب اس کی وجہ سے، اور بس
ایک آدھ بندے کو بلوا کر جی، مطلب ایک گھر سے ایک دو بندے آئے ہے نا، تو جتنا کم مقدار ہوگا لوگوں کا اتنا ہی ٹھیک ہے، اور مطلب مناسب چیزیں میزیں، اور یہاں اب میں اسلام وہ پھر وہی میں آ جاتا ہوں نا، حالانکہ ہمارا ٹاپک ابھی شادی ہے، لیکن میں خود ایک بندے کے ساتھ کھڑا تھا، اذانیں ہو رہی تھی، میں کہا یار ان کو اذان کی بھی پرواہ نہیں ہے، جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، بولے تو میرا جو ساتھ میں دوست کھڑا تھا وہ بھی کہتے ہیں یار ایسا ہے کہ خیر مڑا، مطلب شادی ہے نا، اب کیا کرے، شادی میں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی، شادی میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے بھائی، اذان کی کوئی پرواہ نہیں، اذان تو روز ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، دن میں 5 دفعہ ہوتی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اذان سے؟ حالانکہ اذان ہو رہی ہے قرآن شریف بند کر لے، اذان ہو رہی ہے کھانا بند کر دے، اذان ہو رہی ہے آپ نے بات کر رہے ہیں وہ بات ختم کر دے، چپ کر جاؤ، اذان سنو، اذان کا جواب دو، لیکن ڈھولک مت بند کرو کیونکہ تمہارے گھر میں خوشی آئی ہے. تو ہم یہاں تک گر چکے ہیں، پتہ نہیں کتنے گریں گے، اللہ ہماری حالت پر رحم کرے. تو معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے دن بدن، یقین مانیے. سفید پوش لوگ خودکشیوں پہ آ رہے ہیں یا تو چھوکری چکاریوں پہ آ رہے ہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. اور ہم اب بھی رواج کے لیے 5 تولہ سونا اور فرنیچر اور یہ گاڑی اور موٹر سائیکل اور یہ گھر آدھا، ہم ان چیزوں میں بہت زیادہ پھنس گئے ہیں. اور اللہ کا واسطہ ہے، نکاح، آخر میں یہی کہوں گا کہ نکاح کو آسان کرو اور اپنی بچیوں کی شادیاں کراؤ، ایمرجنسی میں نہیں، دیکھ بھال کر اچھی طرح تسلی کر لو. لڑکا شرابی نشائی نہیں ہے، لڑکا صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، مطلب پابند ہے، کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، گھر اپنا ہے یا کرائے پر ہے. اگر کرائے پر ہے تو مستقل مزاج لوگ ہیں، یا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو رہتے ہیں کرائے پر، لیکن ایک ہی گھر میں 20 20 30 30 سال رہ جاتے ہیں. کرایہ باقی ٹائم پہ دیتے ہیں، مزدوری صحیح کھڑا کھا کے کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں اگر کرایہ کا ہے. تو نکاح کو آسان کرو اور فضول کے بڑے بڑے جو شرائط ہے، جو رواج ہے، ختم کرو. یقین مانو عدالت نے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرنا. میرے ایک جاننے والی لڑکی ہے، عورت ذات، اللہ اس کی مشکل آسان کرے. 4 سال ہو گئے، لاکھوں روپے کا جہیز لے کر گئے، وہاں پہ رولے پولے پہ گئے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کیس کیا ہوا ہے عدالت میں، 4 سال ہو گئے رول رہا ہے. ہمارے عدالت تو انصاف بھی ماشاءاللہ بہت جلدی دیتی ہے. تو بیٹی کی خوشی لازمی ہے. 10 تولے سونے اس پہ لدے ہوئے نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ خوش ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہے، اپنے گھر پہ خوش ہے، اور اگر اس کو مطلب وہاں پہ عزت مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. آج تک صرف اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. شکریہ.